آج جس سورہ کے بارے میں بات ہوگی وہ ہے سورہ یوسف۔ قرآن مجید کا سب سے انٹرسٹنگ واقعہ یا سب سے مزیدار قصہ اگر ہے کوئی تو یہ سورہ یوسف کا ہے، اور آپ نے شاید سنا بھی ہوگا۔ مختصر طور پہ اس سورہ کے چند واقعات آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش ہوگی۔ سب سے پہلے یہ جو یوسف ہیں یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک واحد ایسے نبی ہیں جن کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے، اتنے حسین و جمیل۔ ابھی ایک واقعہ بھی آئے گا ان کی خوبصورتی کا۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بہترین سورہ ہے۔ بہترین سورہ اس معنوں میں کہ اس میں اتنا دلچسپ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اگر دیکھیے تو دیکھتے جائیے یا پڑھیے تو پڑھتے جائیے، اور لگے گا کہ اور پڑھتے جائیں۔ الگ الگ طریقے سے واقعہ ذکر کیا گیا۔ واقعے کی شروعات اس طرح ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، ان کے 11 بھائی ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے اور بھی بیٹے ہیں، 11 بیٹے۔ یہ یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، خواب ایک دیکھتے ہیں، اور واقعہ کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ بھی جان لیں کہ یہ خواب بتانے کے ایکسپرٹ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ان کو یہ علم دیا تھا کہ کوئی بھی خواب کوئی بتاتا تھا ایک سٹیک اس کا حل بتاتے تھے، اور کئی ایک خواب کا واقعہ بھی اس میں ہے۔ یہ خود حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ میں انی ارا فی المنام رأیت 11 کوکبا، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اپنے والد صاحب سے یعقوب سے جا کر کہتے ہیں کہ اے میرا ابو جان، میں نے رات میں خواب دیکھا ہے 11 ستارے کو، سورج اور چاند کو، وہ میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ اب جب یہ خواب رات میں دیکھا تو گئے اپنے والد کے پاس اور جا کر کے بتایا۔ والد بھی نبی ہے، یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتا، ورنہ بھائی اگر جانیں گے تو تم سے نفرت کریں گے، تم سے حسد کریں گے۔ اور یہ اتنے حسین و جمیل تھے کہ ایک نہیں کہتے فطری چیز ہوتی ہے کہ جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے ماں باپ کو اس سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہوتا ہے، زیادہ ہی اس سے کچھ محبت ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے۔ تو بہت مانتے تھے ان کو، بہت دلار پیار کرتے تھے۔ اب یہ دلار پیار بھائیوں کو راس نہیں ہے۔ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج کل دیکھ رہے ہیں ابو جان صرف یوسف کا ہی نام لیتے ہیں، اسی کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم لوگ کو نہیں پوچھتے۔ اب اس وجہ سے بھائیوں میں نفرت پیدا ہو، حسد کی آگ سینے میں جلنے لگی، اور ہوا ایسا کہ کئی بار اصرار کیا والد صاحب سے کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بکری چرانے کے لیے بھیجیے، ہم ساتھ میں لے جائیں گے، ہمارے ساتھ کھیلے گا، پھر شام میں ہم ساتھ میں لے آئیں گے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ سب کچھ نہ کچھ کے ساتھ انہونی گھٹنا کر دے، تو وہ جانتے تھے اپنے بیٹوں کے بارے میں، تو جانے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتے۔ ایک مرتبہ کسی طرح کر کے سب بھائیوں نے باپ کو منایا کہ ہم لوگ اس کی نگرانی کریں گے، اس کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، آپ بھیجیے میرے ساتھ۔ تو آخر میں والد صاحب تیار ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اب یہ لوگ پہلے سے پلاننگ بنائے تھے کہ جیسے ہی ہم یوسف کو لائیں گے اس کو کسی طرح مار دیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جاتے ہیں ساتھ میں لے کر کے، اور وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں لے جا کر کے یہ ڈال دیتے، اور ان کا قمیص نکال کر کے ایک جانور ذبح کر کے اس کا خون لگا کر کے قمیص میں کرتا میں لگا کر کے آ کے باپ کے سامنے سب رونے لگتے ہیں۔ اے ابو جان، ہم بچا نہیں سکے، ہم نے وعدہ کیا تھا، یوسف کو بھیڑیے نے کھا گیا۔ تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف یہ کہا تھا کہ میں اس پہ صبر کرتا ہوں۔ ان کو یقین تھا کہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جس کنویں میں ان کو ڈالا گیا تھا وہیں سے ایک قافلہ جا رہا تھا، وہیں سے کچھ لوگ جا رہے تھے مصر کی طرف،
جیسے ہی ڈول ڈالا تو ڈول بھاری ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام اسی ڈول کے سہارے باہر آئے. ان کو لگا یہ کیا ہے؟ ہاں بشرا غلام. یہ تو یعنی ان کو عجیب سا لگا کہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے اس کنویں سے. اب اس کو ساتھ میں لیے اور لے جا کر کے مصر کے بازار میں، اور قافلہ والے تھے دوسرے کہیں کے تھے، جا کر کے ان کو بازار میں بیچ دیا. یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. اور خریدا کون؟ عزیز مصر، مصر کے وزیر نے اس کو خرید لیا اور خرید کر کے اپنے گھر لے گئے. اس کو اولاد نہیں تھی تو اب لے گئے، لے جا کر کے اس کو پالا پوسا یہاں تک کہ جوان ہو گئے. انہی کے گھر میں پلے بڑے جوان ہو گئے. اب بادشاہ کے گھر میں پل رہے ہیں تو ہر طرح کی چیزیں تھی. اب جب جوان ہو گئے تو ان کی ہی بیوی جو بادشاہ کی بیوی تھی، عزیز مصر کی بیوی، وہی اس پر فرحتہ ہو گئی، وہی اس پر عاشق ہو گئی. اور کسی طرح وہ ہر ممکن کوشش کی کہ میں یوسف کو پالوں، میں یوسف کے ساتھ کچھ پل گزاروں. لیکن ایک واقعہ جو اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا جو گھر تھا بڑا عجیب تھا. کئی ایک دروازے تھے اس کے، اور اس گھر میں حضرت یوسف کو بلایا، زنا کی دعوت دی، سارے دروازے بند کر دیے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس برائی سے بچایا. اب اس کی ایک شکل یہ قرآن نے بیان کی کہ جب یہ معاملہ ہو گیا تو لوگوں میں پرچار ہو گیا، یہ دیکھو مصر کی بادشاہ کی بیوی ہے اور اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی، اپنے غلام کو دل دے بیٹھی. پرچار ہو گیا. تو اب اس نے کیا کیا کہ بادشاہ جو تھا وہ مصر کا گورنر، اس نے کہا کہ اگر یوسف کی غلطی ہے تو ایک تجویز نکالا کہ میری بیوی کی غلطی ہے یا یوسف کی غلطی ہے، کیسے پتا چلے. تو اس نے تجویز یہ نکالی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہوگا تو غلطی یوسف کی ہوگی، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو پھر میری بیوی کی غلطی. تلاش لیا گیا تو پھٹا تھا پیچھے سے قمیص. تو اس نے بھی یہ سمجھ لیا کہ اس میں میری ہی بیوی کی نادانی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی بیوی نے جب یہ سارا معاملہ شہر میں پھیل گیا تو اس نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجوا دیا تاکہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. معاملہ کو شانت کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام جیل میں گئے. اب جب جیل میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کے ساتھ دو اور لوگ جیل میں جاتے ہیں. ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو بادشاہ مصر کو جام پلایا کرتا تھا، شراب پلانے کا کام اسی کا تھا. اور دوسرا آدمی وہ تھا جو کھانا وانا کھلاتا تھا بادشاہ. ایک دن دونوں نے پلاننگ کی کہ بادشاہ کے کھانے میں ہم زہر ملاتے ہیں. پکڑا گیا، دونوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا، اور ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی گئے. جیل میں کئی سال تک رہے. اسی بیچ یہ جو دو آدمی ساتھ میں جیل میں گیا تھا، یہ دونوں خواب دیکھتا ہے. ایک خواب دیکھتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب کو نچوڑ رہا ہوں. دوسرا آدمی کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر پہ ٹوکری ہے یا ڈلیا ہے، اس میں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور ان روٹیوں کو چرندے پرند کھا رہے ہیں. اب یہ خواب دیکھا تو دونوں پریشان ہو گئے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی، کیا مطلب اس خواب کا. تو اب اس خواب کو شیئر کیا یوسف علیہ السلام سے. یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی خواب سنا فوراً کہا کہ میں اس کی تعبیر بتاؤں اور بالکل سٹیک بتاؤں کہ تمہارے خواب کا کیا مطلب ہے. لیکن اس سے پہلے بھی کہا کہ ایسا کرو، ابھی دیکھو، اس لیے کہ نبی تھے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، اس چیز پر وہ ماہر تھے. کہا کہ دیکھو ابھی میں نہیں بتاؤں گا، جب کھانا آنے والا ہوگا تب میں بتاؤں گا، اور یہ بھی بتا دے رہا ہوں کہ کھانے میں کیا ہے. تو اب اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے جو انسانی عقل کے خلاف ہوتا ہے تو لوگ اچنبھے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تھوڑا سا عقل بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتی ہے. اب جب جو چیز بتائی تھی یوسف علیہ السلام نے کھانے میں وہی تھا، لوگوں میں تھوڑا اتسکتا بڑھ گئی کہ واقعی جو اس نے کہا تھا وہی ہے، جبکہ یہ نہ گیا ہے نہ دیکھا ہے کھانا کیا بنا ہے نہیں بنا ہے، سٹیک بتایا. اب ان لوگوں کے دل میں پیدا ہو گئی کہ یہ جو بات ہم لوگ کے بارے میں بتائے گا بالکل صحیح ہوگا، یقین ہو گیا. تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، تم دوبارہ اسی نوکری پہ بحال کیے جاؤ گے
बादशाह को तुम वही जो काम पहले मिला था शराब पिलाने का, जाम पिलाने का, वही काम तुम्हारा फिर से होगा, तुम्हें बादशाह दोबारा नौकरी पे रखेगा। और दूसरा जो आदमी था उससे कहा तुमने जो देखा एक चिड़िया खा रही है रोटियां, इसका मतलब है कि तुम्हें बादशाह बुलाएगा, कत्ल करेगा और फांसी पर लटका देगा, यहाँ तक कि तुम्हारी लाश को चील कौवे नोच नोच कर खा जाए। और ठीक ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिन के बाद ये आदमी बादशाह के हुजूर गया, फिर दोबारा उसी काम पे बहाल हो गया। और ये जो आदमी दूसरा था, इसको फांसी दी गई, इसको सूली पर लटकाया गया, यहाँ तक कि कई दिन तक वैसे ही उसकी लाश पड़ी रही, चील कौवे उसको खाते रहे। अब जब ये मामला हो गया तो लोगों में जो उनके जेल में और लोग थे सबको यकीन हो गया। वहीं पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दावत का काम शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बहुत सारे उसमें जो जेल में पहले से मौजूद थे सब उनके ऊपर ईमान लाने लगे, उनकी बात सुनने लगे और मानने लगे। अब ये सिलसिला कई साल चला। वो आदमी गया बादशाह के पास, फिर शराब पिलाने लगा। उस बीच में बादशाह ने ख्वाब देखता है। अब बादशाह का ख्वाब जरा अजीब सा है। बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा गई। ऐसे ही 7 सूखी बाली, बाली कहते हैं ना धान की बाली जिसमें दाना होता है, गेहूं की बाली, 7 खुश्क बाली 7 हरी बाली को खा गई। अब बादशाह ने एक दिन ख्वाब देखा, फिर दूसरे दिन ख्वाब देखा। बादशाह की बेचैनी बढ़ गई कि इस ख्वाब का मतलब क्या है। अपने दरबारी को बुलाया जो उस वक्त के एक्सपर्ट थे, ख्वाब के बताने वाले, सबको बुलाया, कहा मेरे ख्वाब का हल निकालो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उस वक्त के जो मुअब्बिरीन थे, ख्वाब बताने वाले, सब ने कहा कि बादशाह आपको कोई वहम हो गया है, ये ख्वाब हम लोग के कवरेज से बाहर है, पकड़िए नहीं रहा नेटवर्क। जबकि वो माहिर थे उस चीज के, और बादशाह ने सिर्फ इसी काम के लिए उनको रखा था, उसको खिलाना पिलाना सब कुछ फ्री था, सिर्फ इसी काम के लिए कि ख्वाब की ताबीर तुम्हें बता दी, नजूम ही सब था। लेकिन किसी के बस में ये नहीं हुआ, सब का सब परेशान था। उसी बीच में जो ये पिलाता था शराब, लगभग 2-3 साल गुजर गए, उसने हिम्मत नहीं की कि मैं बता दूं कि जेल में जो आदमी है जिसको आपने कैद करके रखा है वो आपकी ख्वाब की ताबीर सही बता दे। लेकिन अल्लाह ने उसके ज़हन से उस बात को निकाल दी, उसने कभी जिक्र बादशाह से किया नहीं, परेशान है। उसी बीच उसको बात याद आती है कि हम जब जेल में थे तो दूर को जो वाकया पेश आया था उसको यूसुफ ने एकदम सटीक ख्वाब की ताबीर बताई थी। तो उसने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, इजाजत दे तो मैं इस ख्वाब की ताबीर बताऊं। तो बादशाह ने कहा ये नौकर आदमी का ख्वाब की ताबीर बताए, इतना माहिर सब बैठा हुआ है, ये सब तो हो ही नहीं रहा, तो क्या बताएगा। लेकिन कई बार उसने जब कोशिश की, कहा ठीक है, लेकिन ये भी याद रखो अगर मेरा मसला हल नहीं हुआ तो इसका अंजाम भी तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि अंजाम क्या होगा। तो फिर उसने क्या किया, बादशाह से इजाजत ली, जेल में गया। जेल में जाकर के सबसे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और कहा कि ऐसा ऐसा मामला है, बादशाह ने ख्वाब देखा है और मुझे यकीन है कि आपको इसका हल मालूम है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ख्वाब जरा बताओ। तो ख्वाब यही बताया कि 7 दुबली गाय 7 मोटी गायों को खा गई, 7 सूखी बाली 7 हरी बाली को खा गई। तो कहा उसी वक्त तारीफ बता। अब वो खुशी के मारे वहां से आए और उसने कहा बादशाह सलामत, आपके ख्वाब की जो ताबीर है असल वो हमें मालूम हो गई। तो कहा कैसे पता चला। कहा जिसने को आपने जेल में रखा हुआ है वही इस ख्वाब की ताबीर को जानता है। कहा उसको जेल से बुलाया जाए। फौरन जाता है सिपाही, उनको लेके आता है। लेकिन जैसे ही लेके आता है तो एक शर्त रखते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। शर्त ये थी कि जब ये जवान थे और मिस्र की बीवी जब इस पर फरेफ्ता थी तो उस वक्त एक मामला पेश आया ये कि जब लोगों में फैल गया ये बात और अजीज मिस्र के बारे में, उसकी बीवी के बारे में कि ये कैसी औरत है, मिस्र की बादशाह की बीवी है, अपने गुलाम के ऊपर ऐसी हरकत कर रही है। तो उसने एक टेस्ट लेने के लिए सारी औरतों को दावत दी। बड़ी बड़ी जो उस वक्त की मालदार औरतें थी सब
کرسیوں پر بٹھایا، سب کے ہاتھ میں ایک سیب دیا اور ایک چھری دی، اور چھری دینے کے بعد اس نے کہا کہ جب میں اشارہ کروں گی تب آپ لوگ سیب کاٹ کے کھانا۔ اس کے بعد جب سارے لوگ بیٹھ گئے ہاتھ میں سیب چاقو لے کر کے، تب اس خاتون نے زلیخا نے کہا اے یوسف ذرا آؤ۔ یوسف علیہ السلام آئے اور وہاں سے گزرتے ہی چلے گئے۔ اس میں ہے کہ جن جن عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو بجائے سیب کاٹنے کے اپنے ہاتھ کی سب انگلی کاٹ ڈالی۔ لقد تعین ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ میں چھریاں چلا ڈالی، ہاتھ کاٹ۔ تب زلیخا نے کہا ہم سمجھ میں آیا ہم کیوں اس کے پیچھے پڑے۔ تو سارے لوگوں نے آپ کی خوبصورتی کا اقرار کیا، اعتراف کیا۔ تو اب یہ تو معاملہ بازار میں پھیل گیا کہ غلطی یوسف کی ہے، لوگ کو تھوڑا پتا تھا کہ یہ سارا کا سارا ماجرا زلیخا کا کیا دھرا ہے۔ تو اب اس پاک دامنی کا اعلان کرنے کے لیے بادشاہ سے شرط رکھی یوسف علیہ السلام نے کہ جب تک آپ میری پاک دامنی کا بذات خود اعلان نہیں کریں گے میں اس کام کی تعبیر نہیں بتاؤں۔ تب پھر ان عورتوں کو بلایا گیا اور بلا کر کے باضابطہ پوچھا گیا کہ یہ جو معاملہ ہوا تھا اس کی سچائی کیا ہے۔ ساری عورتوں نے بیک زبان کہا کہ یوسف اس معاملے میں بری ہے، یوسف اس معاملے میں پاک ہے، صرف یہ سارا کا سارا کیا دھرا زلیخا کا کام ہے۔ تو جب بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ یوسف پاک ہے، اس پہ جو الزام لگا تھا وہ غلط ہے، اس کے بعد پھر سارے لوگوں کے سامنے اس خواب کی تعبیر بتائی۔ خواب کی تعبیر یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے کہا اے بادشاہ سلامت، آپ نے جو خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے 7 دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہے اور 7 خشک بالی سوکھی بالی ہری بالی کو کھا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے ٹھیک 7 سال تک خوشحالی رہے گی اور 7 سال بدحالی رہے گی۔ 7 سال خوب دانا اگے گا اور 7 سال قحط سالی رہے گی۔ اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ اب اس میں کرنا کیا ہے، جب ایسا معاملہ ہوگا تو کرنا کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو 7 سال خوشحالی کے ہیں اس میں ہم لوگ گیہوں کو اسٹاک کریں گے، اس کا الگ الگ جمع کریں گے بنا کر کے مکان، تاکہ جب 7 سال لگاتار خشک سالی ہوگا، قحط سالی پڑے گی، جب بارش نہیں ہوگی تو یہ دانا پانی اس وقت کام آئے۔ تو ایسا ہی حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے دربار میں پہنچے، جب خواب کی تعبیر بتائی تو ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا، مالی وزیر ان کو بنایا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے حکمت عملی سے پورا گیہوں کو اسٹاک کرایا، تاکہ جو 7 سال دانا پانی نہیں ہوگا تو کہاں سے کھائیں گے۔ تو اتنا مال اکٹھا کیا، پھر جیسے جیسے قحط سالی پڑتی گئی لوگ آتے گئے اور لوگوں کو اسی حساب سے دیا جاتا رہا، اور پھر یہ سلسلہ 7 سال لگاتار چلا۔ 7 سال خوشحالی کا بھی چلا، 7 سال قحط سالی کا بھی چلا، یہ پورا سلسلہ چلا۔ اس کے بعد میں ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام اتنا روتے تھے ان کی یاد میں کہ ہے اس میں ہے کہ ان کی آنکھ کی روشنائی ختم ہو گئی، لیکن ان کو یقین تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، تو ان کی یاد میں ہمیشہ روتے تھے، روتے روتے ان کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی تھی۔ پھر اسی بیچ میں جب قحط سالی پڑی، لوگ بھوک کے مارے تڑپنے لگے، تب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ مصر میں کوئی وزیر آیا ہے، کوئی بادشاہ آیا ہے جو بڑا دیالو ہے، سب کو دیتا ہے، تم بھی جاؤ وہاں سے کچھ لے کے آؤ۔ سارے بھائی جاتے ہیں اور جانے کے بعد ان کو جو ملتا ہے وہ لے کے وہاں سے آتے ہیں۔ اسی بیچ میں جو ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا بنیامین، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام اشارے بتا دیتے ہیں کہ ہم ہی تمہارے بھائی یوسف، لیکن اور جو بڑے بھائی تھے جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا ان کو احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم ہی یوسف ہیں۔ اب یہ لوگ آئے اور ان کو اپنے گلے میں پاس بلا کر کے بٹھایا بنیامین کو، یہ لوگ تعجب کو مارے دیکھ رہے، کہا بات ہے بنیامین کو بغل میں بٹھا رہے ہیں، اندر لے آ کے بات بھی کی ہے، بڑا تعجب ہو رہا تھا۔ پھر واپس گھر آئے، سارا معاملہ باپ سے سنایا یعقوب علیہ السلام سے، اس کے بعد پھر دوبارہ گئے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو یہ خواب دکھایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے
11 सितारे को, सूरज और चांद को मेरा सजदा कर रहे हैं। वो दिन भी आया कि जब सारे भाई भी आए, उनके वालिद भी आए, और अल्लाह ने उनके वालिद की रोशनाई भी लौटा दी, देखने के लायक बना दिया। सब लोग आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बज़ाब्ता अपने बाप को तख्त पे बिठाया और बैठा करके सारे लोग सजदे में गिर गए। बाप भी सजदे में, माँ भी सजदे में, और जो 11 भाई थे सब सजदे में गिरे। तब जा करके यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, ये जो ख्वाब मैंने देखा था, इन्नी राइतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर राइतुहुम ली साजिदीन, कि मैंने 11 सितारे, सूरज और चांद को जो देखा था, जो मेरा सजदा कर रहे हैं, आज उसी ख्वाब की ये ताबीर है। और ये जो सिलसिला चला है, पता है, लगभग 53 साल चला है। 53 साल बूढ़े हो गए, उम्र को पहुंच गए यूसुफ अलैहिस्सलाम, और सिलसिला शुरू हुआ था जब बचपन से। और ये पूरा वाकया को अल्लाह ने सूरह यूसुफ के अंदर जिक्र किया है। बहुत सारे ऐसे वाकयात थे जो मैंने छोड़ दिया है। तो ये कुरान मजीद का बड़ा ही खूबसूरत वाकया है, बड़ा बेहतरीन किस्सा है। अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर इसको पढ़ें। इसी तरह इसका एक सीरियल भी चला हुआ है, सीरियल यूट्यूब पर है, यूसुफ अलैहिस्सलाम। ऐसा ही लिख के डालिएगा तब भी आ जाएगा। बज़ाब्ता सीरियल वाइज एकदम सेम टू सेम जो कुरान के अंदर जिक्र है, वैसे ही वाकया उसमें दिखाता है, तो उसको भी देख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको गैर सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमारे नेक अमाल को कबूल फरमाए, और हमें हर तरह के शुरूर और फितन से बचाए।